فرمانے لگے کہ میں نے عاشور کے جتنے بھی اعمال تھے وہ انجام دیے. فارغ ہونے کے بعد دل بڑا بوجھل تھا. عاشور کا دن، غم کی کیفیت. حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم کے سامنے مسجد کی جانب ایک چھوٹا سا بازار ہے. اس چاروں طرف دکانیں ہیں اور درمیان میں ایک چھوٹی سی قبرستان ہے، شاید 1000 گز پر محیط ہو زیادہ سے زیادہ. بڑے بڑے اولیاء اللہ وہاں پر دفن ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ، ایسے اولیاء اللہ جن کی زندگی کے کارنامے اور جن کا مقام دیکھ کر انسان کو پھر محسوس ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ سے جڑے وہ کہاں پہنچ سکتا ہے. کہنے لگے میں وہاں پر ان اولیاء کی زیارت اور وہاں پر جا کر دعا کرنے کے لیے چلا گیا ادھر. میں نے سامنے دیکھا علامہ طباطبائی قبلہ رخ ہو کر تشریف فرما ہے. ان کے لباس میں جگہ جگہ مٹی ہے، سر اور داڑھی میں لگتا ہے کوئی کنگھی وغیرہ انہوں نے نہیں کی، اجڑا ہوا جیسے باغ ہوتا ہے، اس طرح کی کیفیت ہے. عصر عاشور کا ٹائم. کہنے لگے میں نے جب ان کو اس کیفیت میں دیکھا تو جا کر ان کے پیچھے بیٹھ گیا. کوئی بات میں نے نہیں کی، آواز بھی نہیں نکالی. پیچھے بیٹھ کر میں بھی کچھ اعمال کرنے لگا. میں نے دیکھا وہ اعمال کر رہے ہیں. کافی دیر ہوئی، انہوں نے اپنے اعمال ختم کیے. ختم کرنے کے بعد میری طرف مڑے جیسے ان کو پتا ہو کہ میں پیچھے بیٹھا ہوں. میری طرف مڑ کر مجھ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ میں نے جیسے ہی ان کی زبان سے یہ سنا کہ آج کیسا دن ہے تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ آج 10 محرم ہے یا 9 محرم ہے یا 11 محرم ہے، یہ نہیں پوچھ رہے، بلکہ حقیقت ایام کا پوچھ رہے ہیں کہ آج کے اس دن کی حقیقت کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ استاد آپ خود بتائیے کہ آج کیسا دن ہے. میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں. زمین پر انہوں نے ہاتھ رکھی، چند سنگریزیں اور مٹی یوں اٹھائی، اٹھا کر میرے سامنے یوں ہتھیلی کھولی تو میں نے دیکھا ان کا ہاتھ اور ان کی ہتھیلی خون سے بھرا ہوا تھا، خون سے. فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت پورا عالم حسین ابن علی کے غم میں خون آلود اشکوں کے ساتھ، اشک خونی کے ساتھ رو رہا ہے اور سارا عالم مغموم ہے. یہ حقیقت عالم ہے، یہ حقیقت عالم. یہ جو آپ نے تربت کے بارے میں سنا ہے اور شاید میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ میں نے خود وہ مٹی دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے، سنی نہیں. جو عصر عاشور تربت ہے، عصر عاشور خون میں باقاعدہ تبدیل ہوتی ہے. ایسے ہی جیسے آپ نے خون کسی بکرے کا لیا ہو، برتن میں ڈالا ہو تو خون کچھ دیر بعد جم جاتا ہے لیکن خون ہوتا ہے، آپ ہلاتے ہیں تو وہ یوں ہلتا ہے. مٹی یوں خون میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ کوئی جادو ہے، سحر ہے؟ نہیں، یہ اس عالم کی حقیقت ہے. اور حسین ابن علی کے قبر کی حقیقی مٹی میں اس آدم کی وہ حقیقی صورت جلوگر ہوتی ہے اور انسانوں کو عصر عاشور نظر آتی ہے. یہ حقیقت عالم ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس عالم کی حقیقت کا ادراک وہی کر سکتا ہے جس میں اتنا شعور ہو. جو شعوری طور پر حقیقت عالم کی طرف جائے گا وہ کبھی بھی ان ایام میں مسکرا نہیں سکتا، ان ایام میں ہنس نہیں سکتا، ان ایام میں روٹین کی زندگی نہیں گزار سکتا. اس لیے محرم کے آداب ہیں، اس لیے اس عاشور کے آداب ہیں، اس لیے ان 10 ایام کے آداب ہیں کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو، آپ کا لباس شوخ نہ ہو، آپ گھر میں باہر دوستوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں جس میں خوشی کا تاثر ملے. آپ کی صورت پر، چہرے پر، لباس میں، رہن سہن میں، کھانے پینے میں، ہر چیز میں غم کی کیفیت نظر آئے کہ آپ سوگوار ہیں. یہ سوگواری تعریف بھی سوگواری نہ ہو، آپ کے اندر سے نکلی ہوئی سوگواری ہو. اس لیے امام صادق علیہ السلام نے آداب محرم کے حوالے سے سلوات بھیجے تو پھر اونچی آواز سے سلوات بھیجے. 1GR6GN برائے مہربانی اس کو جلد سے بجا دیجئے. برائے خوشنودی 14 ماس میں بلند ترین سلوات. کہ امام نے فرمایا کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو ہمارے گھروں میں بچے تک، چھوٹے چھوٹے بچوں تک، جن کو ہم اپنے گھروں میں بے شعور سمجھتے ہیں،
لیکن اہل البیت کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں تک کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ امام خمینی کے استاد تھے، عرفان کے استاد، اور بہت پائے کے استاد تھے آیت اللہ شاہ آبادی۔ ان کے بیٹے نے یہ تذکرہ کیا اپنے والد کے حوالے سے، اور آیت اللہ ملکی جواد تبریزی کے گھر کے حوالے سے بھی، چونکہ وہ بہت بڑے عارف تھے، ان کے حوالے سے بھی یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو ان کے بچے کھانا نہیں کھاتے تھے، زور دیتے کھاؤ، ان سے کھایا نہیں جاتا تھا، کسی نے ان کو بتایا نہیں تھا، لیکن پاکیزہ خوراک اور پاکیزہ ماحول کی وجہ سے جب روح کی پرورش ہوتی ہے تو وہ روح نورانی ہوتی ہے، اور جو روح نورانی ہو وہ حسین ابن علی کے نور کا جلوہ ہے، اور اس جلوے میں ادھر غم ہے تو ادھر غم ہے، ادھر خوشی ہے تو ادھر خوشی ہے۔ سبحان لہذا اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے میں ہم ہر وہ رستہ اختیار کریں جس سے غم کا اظہار ہو، لیکن وہ صرف اظہار نہ ہو، ہمارے اندر بھی ہو۔ اس کا ایک اور ادب زیارت عاشوراء کی تلاوت ہے، توسل کی تلاوت ہے، دعائے توسل کی۔ خود امام حسین علیہ السلام سے ہر روز کا توسل ہے، ائمہ اہل البیت سے ہر روز کا توسل ہے، اور ہر روز کم از کم 1 2 3 4 بار اپنی ان آنکھوں کو ان ہستیوں پر گریے کے ذریعے سے نم کرنا ہے۔ چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، اس غم کو اپنے اندر محسوس کریں تاکہ آپ کی روح ان طیبہ، پاکیزہ، طاہرہ اور اعلیٰ ترین ارواح سے متصل ہو سکے، جو اس کے آداب میں سے ہے۔ اسی طرح سے یہ ایام دوسروں کو کھانا کھلانے کے ایام ہیں، مقابلے کے نہیں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں واقعی کتنے ہم نیچے آ جاتے ہیں اپنی اسرتا سے، انہی تبرکات اور نیازوں کے حوالے سے نہیں، نیاز اور تبرکات کے حوالے سے یہ ایثار کا مہینہ ہے۔ اگر آپ کو مستحق نہیں ملتے، آپ کو قیدی مل جائیں گے، آپ کو سڑکوں پہ سونے والی مخلوق بھی مل جائے گی، اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق کو حسین کے پیغام کے ساتھ حسین کے نام کا کھانا پہنچائے، یہ کھانا اثر کرے گا اثر، چونکہ حسین کے نام کا کھانا ہے، بشرطے کہ وہ کھانا حلال کی روزی سے ہو، اور جو شرائط ہیں مال حلال کے، ان شرائط پر اس کو آپ نے پرکھا ہو اور مال کو پاک اور صاف کیا ہو، آپ کی روح کی آواز۔ اور جب آپ اس طرح کے اعمال کے ذریعے سے اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ غم منائیں گے تو آپ کے اپنے گھر کی فضا بھی مقبول ہوگی، آپ کے اپنے گھر کی فضا عزادار ہوگی، اور اس عزادار فضا کے اندر آپ معنویت محسوس کریں گے، اور یہ محسوس کریں گے کہ حسین ابن علی آپ کے گھر میں موجود ہیں۔ صلوات محمد کر کے نکلنا ہے، یہ اس کے ظاہری آثار ہیں، لیکن انہی ظاہری آثار کے ساتھ اگر اس کی روح بھی انہی آثار کو وہاں سے کیچ کر سکے، لے سکے، قبول کر سکے، اپنے وجود میں جذب کر سکے، تو یہ 10 ایام اس کی پوری زندگی کو چینج کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کربلا کے یہ ایام، یہ عزاداری خود اپنے اندر زندگی رکھتی ہے۔ جب اس کے اندر زندگی ہے، جو اس میں داخل ہوگا اس کو بھی زندگی ملے گی۔ زندگی سانسوں کے چلنے کا نام نہیں ہے، زندگی نبض کے چلنے کا نام نہیں ہے۔ ہسپتالوں میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کی نبضیں چل رہی ہیں لیکن میڈیکلی وہ ڈیڈ ہیں، مرے ہوئے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو چلتے پھرتے تو ہیں، ان کا بدن چلتا ہے، روح مردہ ہے، فکر مردہ ہے، سوچ مردہ ہے، باطن مردہ ہے۔ اس مردہ انسان کے اندر اگر کوئی چیز زندگی کی رمق پیدا کر سکتی ہے اور اس کو حقیقی زندگی سے آشنا کر کے اس کو اس اصل زندگی کی لذتوں کے قریب لے کر جا سکتی ہے، تو وہ یہی کربلا کے ایام اور غم ہے جس کا تعلق حسین ابن علی سے ہے۔ میں بارہا یہ کہتا رہوں، آج کسی اور پہ رائے میں یہ بات عرض کروں
کہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا کوئی انکار نہیں ہے، مظلومیت کا بیان ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس مظلومیت کے ساتھ جو اس مظلومیت کے پیچھے عظیم اور بلند روح ہے، اس روح کو ساتھ میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ مظلومیت دو طرح کی ہے، ذلت آمیز اور افتخار اور عزت کے ساتھ، سر بلندی کے ساتھ اور سرف کندگی اور شرمندگی کے ساتھ۔ ہمارے عام طور پر خطبہ صرف آنسو بٹورنے کے لیے وہ کیفیت بیان کرتے ہیں جس میں ذلت والا پہلو زیادہ حاوی ہوتا ہے، جبکہ اہل البیت وہ ہیں جن کا نعرہ ہی ہیہات من الذلہ ہے، ذلت ان کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتی، جبکہ ہمارے خطبہ اس انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے لوگ زیادہ روئیں، اور لوگوں کے رونے اور ان کے آنسو کی قیمت پر ان ہستیوں کو ساتویں آسمان سے زمین پر لے آتے ہیں اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہم نے ان ہستیوں کی توہین کیا ہے، ان کے مقام کی توہین کیا ہے، اس لیے ان کی عظمتوں کو ضرور سامنے رکھیں۔ اسی مظلومیت کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے جس عظمت، جس بلندی اور جس وقار کا مظاہرہ کیا ہے، انہی مظلومیتوں میں رہتے ہوئے انہوں نے جس طرح سے انسانی ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ذمے دین کی حفاظت ہے، دین کی حفاظت، یعنی دین کو زندہ رکھنا۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب کسی رسول نے نہیں آنا، اب کسی الہی کتاب نے نازل نہیں ہونا۔ جب ایسا ہے تو پھر اس دین کی حفاظت کون کرے گا؟ وہ جن کو اللہ نے امامت کے منصب کے ساتھ اس دنیا میں اسی دین کو مینج رکھنے اور انسانی قافلے کو اللہ سے جوڑے رکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ لہذا یہ محافظان دین ہے، اور محافظان دین نے جہاں جہاں جس طرح سے اس زمانے کے تقاضے تھے اس کے مطابق دین کی حفاظت بھی کی، اور اللہ کی طرف سے جو ان کے ذمہ داریاں تھیں ان کو ادا بھی کیا، اور اپنے شرف، عزت، وقار، سربلندی، غیرت، حمیت اور اپنی شجاعت کا اظہار بھی کیا، اور ذلت اور پستی کی طرف کہیں پر بھی نہیں آئے، کہیں پر بھی نہیں۔ لہذا جب ہم اہل البیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے اس پہلو کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ایک روایت میں عرض کر دیتا ہوں، حدیث قدسی ہے، سب آپ نے کہا محمد وآلہ حضرت ابراہیم جب آپ نے خانہ کعبہ کی بنا ڈالی، تعمیر کی، تعمیر کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ابراہیم ندا دو لوگوں کو کہ لوگ آئیں، کہاں آئیں؟ اس کعبۃ اللہ کی طرف، کیا کرنے؟ حج کرنے کے لیے۔ ابراہیم کہاں پر ہے؟ مکہ میں، خانہ کعبہ کے ساتھ۔ خانہ کعبہ اس وقت ایک 4 دیواروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس کی تعمیر ابراہیم نے کی۔ تو کیا وہاں پر کوئی آبادی تھی؟ نہیں۔ کوئی قبیلے آباد تھے؟ نہیں۔ کوئی شہر تھا؟ نہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم، حدیث قدسی ہے یہ، فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم ندا دو۔ ابراہیم نے پلٹ کر عرض کیا یا اللہ میں کس کو بلاؤں، کس کو ندا دوں، یہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ فرمایا ابراہیم تمہاری ذمہ داری ندا دینا ہے، بلانا ہے، یہ تم چھوڑ دو کہ کس تک آواز پہنچتی ہے، وہ میرا کام ہے کہ کس تک وہ آواز پہنچاؤں، کون لبیک کہے یہ میرے ذمہ چھوڑ دو، تم اپنا فریضہ بجا دو۔ حضرت ابراہیم نے ندا دی۔ ندا کیا؟ کہ آؤ لوگوں حج کی طرف، خانہ خدا کے طواف کی طرف۔ اب وہی حدیث قدسی یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلاب میں موجود یعنی باپ کے کمر میں اور رحم میں موجود یعنی ماؤں کے پیٹ میں ان بچوں تک سے، اور جو ابھی اس عالم میں آئے ہی نہیں، جو زر کے عالم میں ہیں، ان کے ذریعے سے لبیک کہلوایا، اور کہا کہ جس کے دل میں عالم زر میں جس نے میری ندا پر لبیک کہا تھا وہ ابراہیم کی آواز پر لبیک کہے گا۔ اور نتیجتاً ان تمام مخلوقات نے جن کی فطرتیں پاک تھیں، جنہوں نے عالم الست میں اللہ کی ندا پر لبیک کہا تھا،
اور اللہ کی دعوت کو قبول کیا تھا، ان سب نے اس ندا پر لبیک کہا اور قبول کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے دور میں آواز دی تھی، اس آواز کا جواب کب تک آ رہا ہے؟ تا قیام قیامت، یعنی قیامت تک آنے والا مومن ابراہیم کی اس ندا پر لبیک کہتا چلا آئے گا اور خانہ خدا کی زیارت کرتا رہے گا۔ یہ وہ ندا ہے، اسی ندا کے تسلسل کا نام کربلا میں حل من ناصر ینصرنی ہے، اسی ندا کے تسلسل کا نام۔ امام حسین علیہ السلام اس منصب ابراہیمی کے پاسبان اور محافظ ہیں۔ آپ جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے خلیل خدا کے وارث، ابراہیم کے وارث۔ کس چیز کے وارث؟ وہ ذمہ داریاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولو العزم اور غیر اولو العزم پیغمبروں کے ذمہ داری، جو ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر تھیں، وہ ذمہ داریاں انہوں نے ادا کر دیں، لیکن آخر کار نبی کریم تک، نبی کریم کے بعد امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کے بعد امام حسن اور امام حسین کے بعد وہی ذمہ داریاں امام حسین کے کندھوں پر ہیں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں اگرچہ حسین ابن علی کی حیثیت سے کھڑے ہیں، لیکن پیچھے 1,24,000 انبیاء کی رسالت اور ان کی ذمہ داریوں کے اس سرزمین میں واحد امین بھی ہیں اور محافظ بھی ہیں، لہذا ان کی ندا انہی ابراہیمی نداؤں کا جواب ہے۔ خود حضرت ابراہیم کے حوالے سے، حضرت امام حسین کے حوالے سے آپ زیارت رجبیہ پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے تو پڑھیے۔ میں مختلف اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں جو ہمارے ائمہ علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھے، ہمیں ان سے آشنا کرنے کی کوشش کی، اور ہمارا معاشرہ عزاداری کے علاوہ خود ائمہ سے منقول ان چیزوں کی طرف عموماً لا تعلق ہے اور متوجہ نہیں ہے۔ زیارت رجبیہ میں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین کہنے کے بعد ایک جملہ ہے کہ لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف سے ندا دینے والے داعی، میں آپ کی اس ندا پر لبیک کہتا ہوں۔ یہ لبیک کون کہہ رہا ہے؟ میں اور آپ۔ اگر ہم پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں تو الگ بات۔ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لبیک یا داعی اللہ، تو کیا صرف مجھ تک محدود ہے؟ نہیں، میرے بعد اگلی نسل، اس کے بعد اگلی نسل، اس کے بعد اگلی نسل، تا قیام قیامت جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے سب اگر وہ حسین کی راہ پر قائم اور دائم ہیں اور اس راہ کے راہی ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کہیں لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف سے آنے والے داعی، آپ کی ندا پر میں لبیک کہہ رہا ہوں۔ اب سوال یہ کہ لبیک کیسا لبیک ہے اور ان کی طرف سے وہ ندا کیسی ہے؟ یہ ندا جس طرح ابراہیم کی ندا زمین اور زمان، وقت اور جغرافیہ سے ماورا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی مکہ کی سرزمین کے لیے ہو، ایسا نہیں ہے کہ صرف حضرت ابراہیم کے دور کے لیے ہو، تا قیام قیامت ہر دور، ہر زمانہ، ہر سرزمین، ہر نسل اور ہر قوم کے لیے وہ داعی موجود ہے اور ندا بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے کربلا کی یہ ندا بھی ہر دور کے لیے ہے، صرف 61 ہجری کے لیے نہیں، ہر زمین کے لیے ہے، صرف کربلا کے لیے نہیں، ہر جغرافیائی حد سے یہ ماورا ہے، ہر نسل کے لیے ہے، صرف عربوں کے لیے نہیں، صرف کوفیوں کے لیے نہیں، صرف عراقیوں کے لیے نہیں، صرف مکی اور مدنیوں کے لیے نہیں، جہاں تک یہ ندا پہنچتی ہے اور جہاں جہاں نور اہل البیت پہنچا ہے، جہاں جہاں ائمہ کی تعلیمات پہنچی ہیں، جس جس زمانے میں پہنچی ہے، جس جس قوم تک پہنچی ہے، سب کے سب اس ندا کے مخاطب بھی ہیں اور اس ندا پر لبیک کہنے کے ذمہ دار بھی ہیں۔ صلوات اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ لبیک یا